الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنے آخری مرحلے کو طے کر رہا ہے. سیرت النبی و عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر معنون یہ پروگرام ہے، اور اس میں عنوان پیغمبر انقلاب ہے کہ میرے نبی انقلابی نبی ہے، بلکہ جو نبی بھی آیا اس کا انقلاب تھا. لیکن ساری دنیا میں جس کا انقلاب برپا ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بات یاد رکھیں، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب کسی سے یہ پوچھیں کہ میرے نبی پیغمبر انقلاب ہیں یا نہیں، تو وہ کہے گا جی بالکل پیغمبر انقلاب ہے. تو کہا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کا انقلاب کیا ہے؟ کیا اس نبی نے بہترین سڑکیں بنا دی تھیں، یا ہمارے نبی نے اونچی بلڈنگیں بنوائی تھیں، یا بہترین نہری نظام بنایا تھا؟ انقلاب تھا کیا؟ یہ ایکو تھوڑا سا ہلکا کرنا کہاں ہے بھائی، تاکہ ایک آواز آئے. ایک آواز، ایک آواز، رب نواز، رب نواز. وہ انقلاب ہے کیا؟ سوال ہے
آپ اپنے سے بھی پوچھیں، بیگانے سے بھی پوچھیں، پرائے سے بھی پوچھیں، اپنوں سے بھی پوچھیں کہ نبی کا انقلاب کیا ہے؟ تو پیغمبر انقلاب کا مختصر تعارف جماعت صحابہ، وہ انقلاب دلوں کا انقلاب تھا، مشرکوں کو موحد بنانے کا انقلاب تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے کناروں تک پہنچ گئے تھے، اولئک ھم الوارثون، انہیں جنت کے وارث بنانے کا انقلاب تھا۔ جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جس کی طرف شاعر نے کہا کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ جو چرواہے دنیا کے امام بنے، جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، وہ 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کے گر کیسے سکھا کر گئے ہیں۔ وہ جو ہر پتھر کے آگے سجدہ کرتے تھے، اب حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں کہ تجھے چومتے اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ورنہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ بتاؤ نا یہ تبدیلی آئی کیسے، یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ نگاہ نبی کا اثر تھا، یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا، یہ میرے پیغمبر کی نگاہ کی تاثیر تھی، یہ میرے پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ جس نے سامنے دلوں میں انقلاب برپا کیا۔ اور وہ انقلاب ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو سورج سے مثال دی، جیسے سورج ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، میرے نبی کا انقلاب بھی ساری دنیا کے لیے تھا، سارے عالم کے لیے تھا۔ تم نے نہیں دیکھا اس نبی کے انقلاب کا اثر اگر حبشہ پہ پڑا تو وہاں سے بلال آ گیا، روم پہ پڑا وہاں سے صہیب آ گیا، فارس پہ پڑا وہاں سے سلمان آ گیا، قریش پہ پڑا یہاں سے فاروق اعظم آ گئے، اور آ کر یہ سارے چھا گئے اور چھا کر دنیا میں اسلام پھیلا گئے، اور ایسے دنیا میں پھیلے کہ جیسے آج آسمان کو ستاروں نے مزین کیا ہوا ہے، زمین کو محمد کے یاروں نے مزین کیا ہے۔ میں ابتداء میں تھا، سفر کر رہا تھا، میں نے پوچھا ساتھیوں سے کہ کیا عنوان ہے اور کیا بات کروں؟ انہوں نے کہا جو بات بھی آپ کرنا چاہیں کریں، اجازت ہے۔ تو اتنے میں میری نظر پینا فلیکسوں پہ پڑی جو وہاں پولوں پر روڈ پر لائن سے لگے ہوئے تھے۔ وہاں ابتداء کے کسی کالج نے ٹاپ کیا تھا، وہاں کے طلبہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کالج کی تشہیر کے لیے پینا فلیکس لگائے تھے، اور ہر پینا فلیکس پر ایک ایک استاد کی تصویر تھی، لیکن ایک جملہ تمام پینا فلیکسوں پہ لکھا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا عنوان تو مجھے مل گیا ہے۔ کہتے کیسا عنوان؟ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس نے ٹاپ کیا ہے اور اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ استاد قابل تھے، کریڈٹ انہوں نے استاد کو دیا ہے۔ میں نے کہا آج کا استاد قابل ہو تو طلبہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتے ہیں، اور استاد ہی وہ ہو جسے خود خدا نے استاد بنا کے بھیجا ہو، استاد وہ ہو جسے خود رب نے استاد بنا کے بھیجا ہو،
जो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं निगाह नबूवत का असर भी देता हो, जो सिर्फ पढ़ाता ही ना हो बल्कि नूर नबूवत की किरणें भी मुंतकिल करता हो, तो फिर उसके तलबा कामयाब क्यों नहीं होंगे, उसके तलबा आला नंबरों में पास क्यों नहीं होंगे? जब ही तो उस उस्ताद के तालिबे इल्मों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, हर पेपर में वो आला नंबरों में पास हुए। पेपर था सहाबा का ईसार का, तो अल्लाह ने उन्हें आला नंबरों में पास करके वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा का क्रेडिट दिया। आया इम्तिहान तकवे के पर्चे का, तो अल्लाह ने सहाबा का यानी कि इम्तिहान लिया और नबी के शागिर्दों के तकवे के पेपर पे आगे रिमार्क्स दिए, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये सारे मुत्तकी हैं। आया उनकी जिहाद का पेपर था, तो उसके पेपर में क्या हुआ? रब ने रिमार्क्स दिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ओ नबी, अल्लाह इन तेरे मुजाहिद सहाबा से बड़ी मोहब्बत करता है। सहाबा की इबादत के पर्चा था, तो वहां पर रिमार्क्स आया, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उनकी नियतों का पेपर आया, तो यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहकर अल्लाह ने उनके पर्चे में ये रिमार्क्स दिए। मजमूई सारे पर्चे हुए, अब रिपोर्ट कार्ड क्या आई? तो चूंकि इम्तिहान लेने वाला अल्लाह, उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिलेबस किताबुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, सामने बैठे शागिर्द हिज़्बुल्लाह, जब नतीजा आया तो सब रज़ी अल्लाह, सब बोलो। इसलिए मैं अभी भी एक जुमला कहीं कह कर आया हूं, आज अगर हम सहाबा करते हैं तो ये दर हकीकत नबी की सीरत बयान करते हैं, ये नबी की शान बयान कर रहे होते। हम दुनिया को बताते हैं शागिर्दों में जो कमाल आया है तो उस्ताद की वजह से, अगर कोई सिद्दीक बना तो उस्ताद की वजह से, कोई फारूक बना तो उस्ताद की वजह से, कोई ज़ुन्नुरैन हैदर कर्रार बना तो उस्ताद की वजह से, कोई मुदब्बिर बना तो उस्ताद की वजह से, कि उस्ताद ऐसा था जिसने उन पर ऐसी मेहनत की थी। और कैसी मेहनत की थी? उस मेहनत का नतीजा ये आया कि 1200 से ज्यादा आयात अल्लाह ने सहाबा की शान में नाजिल की। इसलिए याद रखो, वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ चंद बातें आपके ज़हन में डालकर ये बात कहना चाहता हूं कि उन उसूलों को समझो। पहली बात, नबी के शागिर्दों की जब बात आएगी, तारीख के तनाजुर और तराजू में नहीं उन्हें तोला जाएगा, सहाबा को कुरान के तराजू में तोला जाएगा। वो कुरानी शख्सियतें, कुरान से उनको पढ़ो, पता चलेगा कि क्या थे। हाय, मैंने अभी कहा अल्लाह ने हमारे नबी को सूरज कहा, और एक जुमला मैं आपको कहता हूं, वला तादु ऐनाका अन्हुम, अल्लाह ने नबी से फरमाया, महबूब इन सहाबा पर अपनी निगाहें रखना, इन्हें अपनी नजरों में रखना, इनसे नजरें ना हटाना। तवज्जो अगर ज़ौक़ वाले हो तो, अभी जो मगरिब में बयान करके आया हूं ना, वो बड़े ज़ौक़ वाले लोग थे, वो समझ भी रहे थे। पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं एक बात उमूमन कहता हूं, आजकल आज कोई कहता है यार मुझ पे मेरे पीर की नजर है, कोई कहता है मुझ पे मेरे शेख की नजर है। ए नबी के यारों, तुम्हारी जूतियों पे कुर्बान जाऊं, तुम पर इमामुल अंबिया की नजर है। और ये नजर रखने का अल्लाह ने कहा, वला तादु ऐनाका अन्हुम, इनसे नजरें ना हटाना, इन्हें अपनी नजरों में रखना। कैसी निगाहों में रखते थे? 40,000 का 30,000 का मजमा तबूक में, और नबी फरमाते मुझे अबू ज़र नजर नहीं आ रहा।
دیکھا تو دور سے کوئی نقطہ برآمد ہوا، قریب آتے آتے دیکھا تو وہ ابو ذر ہیں۔ فرمایا کہاں رہ گئے تھے؟ کہ اللہ کے نبی سواری پیچھے بیمار ہوئی، بہت کوشش کی چلانے کی، نہیں چلی تو چھوڑ دیا، آپ کے پاس پیدل ہی چل کے آ گیا۔ کتنا نگاہوں میں رکھتے تھے۔ یہ دیکھو فجر کی نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد سارے صحابہ نبی کے پاس بیٹھ جاتے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ نبی نے دیکھ لیا، کیونکہ نظروں میں رکھتے تھے نا، 2-3 دن دیکھا تو پوچھا ابو دجانہ باقی سارے ستارے چاند کے گرد ہوتے ہیں، تم کہاں چلے جاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے، میرا گھر اور یہودی کا گھر آپس میں ملا ہے، اس کی دیوار میری دیوار ایک ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا درخت لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں بھی ہیں، رات کو ہوائیں چلتی ہیں، کھجوریں گرتی ہیں تو وہ میرے آنگن میں بھی گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں اٹھ کے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے اٹھیں اور وہاں سے کھجوریں بغیر اجازت کھا لیں، تو میں جا کر اسے جمع کرتا ہوں، جا کر یہودی کو دیتا ہوں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ کھجوریں ایک مٹھی بھر ہوتی تھی، جا کر انہیں دیتے تھے، ایک مٹھی بھر کھجور بھی وہ اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ابو دجانہ ہیں جو صحابی ہیں، اور صحابہ کے لیے اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ یہ جو متقی ابو دجانہ ہے یہ اتنی سی کھجوریں غصب کر کے نہیں لیتا، تو جو متقی نہ بلکہ اتقا ہو جسے صدیق کہتے ہیں، وہ پورا فدق کیسے قبضے میں لے سکتا ہے؟ جو اتنی سی کھجوریں نہ لے وہ ابو دجانہ ہو، تو جو ابو بکر ہو، جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہو، جو متقی نہ بلکہ متقیوں کا امام ہو، اس میں تفضیل اللہ نے ذکر کیا۔ اب بتاؤ وہ پورا باغ کیسے لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ پھر وہ تو ہے بھی ابو بکر۔ آگے جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے اور ان کا یوم وفات ہے، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دمادم مست کلندر صدیق دا، صدیق دا، بولو صدیق دا۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ ایک ہے فضیلت ابو بکر، ایک ہے افضلیت ابو بکر۔ یہ جو نبی فرماتے نا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ ارحم، سب سے زیادہ۔ یہ صرف فضیلت نہیں ہے، افضلیت بھی ہے، کیونکہ رحم بڑا کرتا ہے چھوٹوں پر۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے۔ پتہ چلتا ہے رحم کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو والدین کے لیے کیا دعا پڑھتے ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، اللہ تو بھی ان پر رحم کر، کیونکہ والدین بڑے ہوتے ہیں تو راحم بڑا ہوتا ہے۔ یہاں نبی پوری امت میں ابو بکر کو ارحم کہہ کر بتا رہے ہیں کہ پوری امت ہے لیکن ان میں سب سے بڑا وہ ابو بکر ہے۔ اور توجہ، ایک بات اور کہتا ہوں سمجھنا ذرا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو جس پر وہ رحم کرتا ہے سمجھ لو وہ امت میں، وہ سمجھے نہیں ہو، وہ امت میں، اور جس پر رحم نہ کرے سمجھ لو امت میں۔ آج جو کہتے ہیں فدق لے لیا، یہ کر دیا، رحم نہیں کیا، یہ ابو بکر کی توہین نہیں کر رہے، یہ فاطمہ کو امت سے نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو امت پر رحم کرتا ہے۔ فاطمہ امت میں ہے یا نہیں ہے؟ تیری یہ کہانی کہیں اور پھرتی ہے، ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔
سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا. ہائے کیسے نگاہوں میں رکھتے تھے نبی, ایسی نگاہوں میں نبی کہا, آیت پڑھی, اللہ نے میرے نبی کو سورج کہا. یہ آپ کے ایکس رے مشین ہوتے ہیں نا, اس کی کتنی روشنی ہوتی ہے, سلائیڈ چلتی ہے, روشنی نکلتی ہے, وہ روشنی آپ کے کھال اور ہڈیوں کو کراس کرتے ہوئے دل تک پہنچتی ہے, وہاں سے تصویر کھینچ کے ایکس رے پیپر پہ لاتی ہے. ایسا ہی ہے میرے نبی تو سورج ہیں, پھر ان کی روشنی کتنی ہوگی. پھر وہ گئی ہے, کھالوں کو کراس کیا ہے, ہڈیوں کو کراس کیا ہے, اور دل پہ پہنچی ہے. اور جب دل پہ پہنچی ہے تو اس دل کا کیا حال ہوا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے سامنے والوں کے دل پہ ایمان خود لکھ دیا. اور حبب الیکم الایمان, اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا, محبوب کر دیا. اب یہاں تو تصویر ایکس رے پیپر پہ آتی ہے, یہاں جو فلیکس ہوا ہے اس کی تصویر کہاں آئی. آپ جانتے ہیں کوئی سامنے کسی کے بیٹھا ہو تو اس کی آنکھوں میں وہ اپنی تصویر دیکھتا ہے. کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھ لیا کرو, اسی کو غور سے دیکھ لیا کرو, اس کو دیکھ لینا ذرا, اس کی تصویر اس کی آنکھوں میں, جو تیرے سامنے بیٹھا ہو اس کی آنکھوں میں تیری تصویر آئے گی. محمد کی آنکھوں میں جن کی تصویر آتی تھی وہ صحابہ ہیں. نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس آتا تھا وہ, پھر معاملہ ایک طرف کا تو نہیں ہوتا نا. اگر ادھر سے تصویر ادھر والی کی آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کی بھی آئے گی نا. صحابہ کی آنکھوں میں جن کا عکس آتا تھا وہ نبی تھے. اور معاملہ یوں ہوتا تھا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. بلکہ میں نے اس دن جمعے میں بھی کہا, یہ ایسا نبی نگاہوں میں رکھتے, اللہ نے نماز میں بھی موقع دیا کہ یہ نبی انہیں نگاہوں میں رکھیں اپنے سامنے. آپ جانتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ گئے, مسجد قبلتین جاتے ہیں, اگر آج مثال کے طور پر موجودہ قبلہ یہاں ہے تو بیت المقدس بالکل مدینہ میں اس کے اپوزٹ تھا. ایسا ہی ہے, اللہ کے نبی یوں نماز پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعتیں ہو گئی, 2 باقی ہیں, آیت آ گئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریں. ابھی صحابہ کو تو نہیں پتا وہی آ رہی ہے, اللہ کا حکم آیا, توجہ, نبی نے ایک دم اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا. اب نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی اور حزب اللہ کی طرف بھی ہے. نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی اور حزب اللہ کی طرف بھی, اور منظر نظر آ رہا ہے وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, اے نبی ان سے نگاہیں نہ ہٹانا, انہیں اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے. اور رب نے یہ موقع نماز میں بھی دیا ہے کہ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا. اب چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور حزب اللہ کی طرف بھی ہے. وہ تو صحابہ تھے, دیکھا کہ جتھے نبی دا چہرہ اتھے اساں دا چہرہ انہوں نے بھی وہیں پھیر لیا. سوال نہیں کیے کہ یہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, کیوں ہوا, کیوں نہیں ہوا, اچھا کیا پتہ ایسے ہی ہو گیا. کہا نہ, جہاں وہ وہاں ہم, جہاں وہ وہاں ہم. یہ ہیں وہ لوگ جو نبی کی نگاہوں میں رہے تو نبی کا انقلاب ظاہر ہوا, اور میرے نبی پیغمبر انقلاب بنے. ہائے ہائے کیسی نگاہوں میں رکھتے تھے, ایسی نگاہوں میں رکھا, ایسا نگاہوں میں رکھا کہ اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام اور مرتبہ دیا. یاد رکھو, صحابیت یہ وہ مقام ہے جس کا آج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا.
اس وقت کوئی بھی اس مقام پر جس نے نبی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی حالت ایمان میں دیکھا، اسیرم نام کے ایک صحابی، عبدالاشل نام تھا، اسیرم کے نام سے مشہور تھے، احد والے دن صبح 8-9 بجے مسلمان ہوئے، دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے۔ زیارت نبی کی برکت دیکھو اور دیدار مصطفیٰ کی قیمت دیکھو۔ صبح 8-9 بجے مسلمان ہوئے، دن کو 11-12 بجے شہید، یہ 2-2.5 گھنٹے کی زندگی حالت اسلام کی ملی۔ ایک نماز نہیں پڑھ سکے، ایک روزہ نہیں رکھ سکے، قرآن نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، حج نہیں کیا، لیکن مجھے بتا آج ساری دنیا کے نمازی مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سارے دنیا کے حاجی مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعد والوں نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے صدقہ کیا، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، اسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا، کوئی عمل نہیں کیا لیکن صحابی ہیں۔ پتہ چلتا ہے صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو؟ وہ تو دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب صحابی عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا تو ان کے کسی عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے کسی عمل پر اعتراض بنتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ صحبت نبی کی برکت سے پھر ان کے عمل اتنے اونچے ہیں کہ ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جبھی تو فرمایا تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابی کے ایک آدھ مد گندم خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ جو اخلاص ان کے خرچ کرنے میں ہے وہ بعد والوں کے ہاں ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے صحابی کا نجوم، وہ ستارے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، میں نے پچھلے ہفتے فیصل آباد میں بھی یہ بات کی، اہل بیت کی مثال نبی نے کشتی نوح سے دی کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح، اور صحابہ سے فرمایا ان کی مثال ستارے۔ کشتی چلتی ہے پانی پہ، ستارے ہوتے ہیں آسمان پر، ہمیں کہا جا رہا ہے اور ہم رہتے ہیں زمین پر خشکی میں، تو پانی اور آسمان سے ہمارا کیا واسطہ اور تعلق؟ یہ کیا نسبت ہے؟ نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد فتنوں کے سیلاب آئیں گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جانا، لیکن کشتی چلانی تو ہے نا، تو ستاروں کو دیکھ کر رخ پکڑنا اور چلنا، تو راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ پھر ان کی محبتیں تعلق ہے، یہ آج تمہیں کچھ اور پٹی پڑھائی جاتی ہے، ورنہ ان کی تو اتنی محبت ہے، اتنی محبت۔ انور الصدیق میں عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت علی اور صدیق اکبر جب ملتے تھے حضرت علی سلام میں پہل کرتے تھے، ہمیشہ علی نے سلام میں پہل کیا اور پہل کرتے تھے، کیوں نہ کریں؟ علی جانتے تھے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، عمر میں بھی نہیں، درجے میں بھی نہیں، تو اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے سلام کرتے، سلام میں پہل کرتے۔ ایک دن ملاقات ہوئی ہے، حضرت علی نے سلام میں پہل نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا توقف کیا کہ اب کریں گے، جب دیکھا نہیں تو صدیق اکبر نے سلام میں پہل کر دی۔ یہ انوار الصدیق میں ابراہیم مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا، حضرت صدیق اکبر محسوس کر گئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا علی کوئی ناراض لگتے ہیں، آپ بلائیں، پوچھیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے تو دور کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا آقا جب بھی وہ ملتے ہیں سلام میں پہل کرتے ہیں، آج پہل نہیں کی، پہل آج مجھے کرنی پڑی۔ نبی نے بلایا علی ادھر آؤ، کیا بات ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی شکوہ ہے صدیق سے؟ کہا نہیں، کیوں؟ کہا تم سلام میں پہل کرتے ہو ہمیشہ؟ کہا بالکل۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سلام میں پہل نہیں کی، ایسا ہی ہے؟ کہا جی بالکل، آج سلام میں میں نے پہل نہیں کی۔ کہا کہ وجہ کیا ہے، کوئی شکوہ ہے تو بتاؤ؟ علی کہتے ہیں نا 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 آقا، ان سے کیا شکوہ کریں، اس سے کیا گلہ ہو سکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں لٹایا ہے؟
तो बस सलाम में फिर पहल क्यों नहीं की? अली ने फरमाया बात ये नहीं है आका, बात ये है आज मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में जन्नत में खूबसूरत महल देखा, इतना खूबसूरत महल। तो मैंने पूछा ये किसका महल है? तो मुझे बताया गया ये उसका महल है जो सलाम में पहल करता है। आका मेरे दिल में तमन्ना आई, सिद्दीक के हम पर इतने एहसानात हैं, तो जो महल जन्नत का ख्वाब में अली ने देखा है, आज अबू बकर से सलाम में पहल करवा कर वो महल अबू बकर को अता करता हूं, ताकि जो महल मैंने देखा वो अबू बकर को मिल जाए। ये मोहब्बतें हैं या नहीं है? ये ताल्लुक है या नहीं है? ये रिश्ते हैं या नहीं है? ये रिश्ते और ताल्लुक ही तो हैं, जभी तो अली अपनी बेटी का रिश्ता उमर को दे रहे। जभी तो आप जानते हैं हजरत हसन की एक बीवी का नाम आयशा है, और ये आयशा कौन है? ये आयशा हजरत उस्मान की बेटी है। हजरत हसन के बाद इद्दत गुजरने के बाद इनसे निकाह हजरत हुसैन ने किया। हजरत उस्मान हजरत हसन के भी ससुर हैं, हजरत हुसैन के भी ससुर हैं। ये मोहब्बतें हैं, ये ताल्लुक हैं जो इन हजरात में थे, और रहमा बैनहुम का मिसदाक ठहरे। और यही दावत आज अहले सुन्नत वल जमात कहती है और देती है कि वहदत उम्मत उस वक्त हकीकी मानों में तसव्वुर किया जाएगा कि जब उनमें वहदत मानी जाए जिन्होंने वहदत की बुनियाद रखी, और वो सहाबा और अहले बैत थे। आइए इनकी अजमत और इनकी इज्जत का फुरेरा लहराना है। मेरे दोस्तों, ये अजमत असहाबे रसूल का काम कोई मामूली नहीं है। मैंने उलमा कन्वेंशन में कराची में उलमा से पूछा, हम सहाबा को रजी अल्लाह कहते हैं, सहाबा को रजी अल्लाह वालों का टिकट मिला किस अमल पे? लाहौर वालों, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तब अल्लाह ने कहा मैं राजी होगा, जब वो सदका कर रहे थे तब अल्लाह ने कहा मैं राजी हो गया? नहीं, जब वो हजरत उस्मान के लिए जान देने का इरादा कर रहे थे, एक सहाबी के लिए जान देने का इरादा, रब ने कुरान भेजा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। जो एक सहाबी के लिए जान देने का इरादा करे रब राजी होता है, जो तमाम सहाबा के लिए जान देने का इरादा करे रब राजी नहीं होगा? इरादे पे रजा मिलती है। तो यहां उठने से पहले इरादा तो कर लो, ये जान है उनके खाते लगा देंगे। ये हालात के दाव पेज ये सब कुछ होंगे, लेकिन जब कयामत में सहाबा मुस्कुरा कर इस्तकबाल करेंगे तो उस वक्त फिर कहोगे कि रुलते गए पर चस बड़ी आई है। वो आखिर दावाना